شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں اتنی شان بیان کر گئے جتنی ایران اور عراق کے کتب خانوں میں بھی نہیں لکھی گئی۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اعلیٰ حضرت اہل بیت کی شان میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں، اس قصیدے کا آخری شعر، سبحان اللہ، آخری شعر، کیا بات رضا سبحان اللہ، اس چمن ستان کرم کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کرم کے باغ کی کیا بات، کیا بات، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، اس باغ کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس باغ کی کیا بات کریں، یہ دنیا کے باغ ہیں، اس میں کلیاں بھی ہیں پھول بھی ہیں، لیکن جس باغ نبوت کی ہم بات کرتے ہیں اس باغ کی کیا بات کہ جس باغ کی کلی فاطمہ ہو، حسن اور حسین پھول ہو۔ یہ حضور کا باغ ہے، یہ مدینے کا باغ ہے، یہ اہل بیت کا باغ ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اس باغ کے پھول ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں، خشک نہیں ہوتے، بن پانی کے تر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ میرے نبی تیرے نبی، میرے اور تیرے نبی کے باغ کے پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے، بولو ذرا ذوق میں آؤ نا، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا سدا بہار پھول ہیں، ان پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ ان کی شان قرآن میں اللہ رب العزت خود بیان کرتا۔ میرے حضور نے ان کی شان یوں بیان فرمائی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، جنت میں سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں۔ دنیا میں جتنے بوڑھے ہیں جب جنت میں جائیں گے 30 سال کے جوان ہو جائیں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں، جوانی ہے۔ جنت میں بڑھاپا جوانی ہے، بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے، وہاں جوانی ہوگی، اور اس جوانی پہ سرداری حسن حسین کریں گے۔ ان جوانوں کے سردار حسنین طیبین طاہرین ہوں گے۔ یہ زبان نبوت ہے۔ حضرات یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث نے بتا دیا کہ جنت پہ حکومت حسنین کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث نے واضح کر دیا جنت پہ حکومت
جنت پہ حکومت حسین کی ہے حسنین کی ہے. یزید کی حکومت تھی عراق پر، جی اس نے انہیں عراق میں نہیں رہنے دیا، سیدنا حسین کو شہید کرا دیا. سمجھ آئی؟ تو پتہ چلا جہاں یزید کی حکومت ہو وہاں حسین نہیں رہتا، تو جہاں حسین کی حکومت ہو وہاں یزید نہیں رہتا.